ادھر اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی جا کے مار کھائیں کہ تو مسلمان نہیں تھے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام اور بالخصوص زینت القرہ عزت مآب جناب قاری محمد سجاد احمد نوری صاحب زیدہ مجدہ اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین کے سلسلہ میں 11 روزہ درس قرآن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے علاوہ باقی ایام میں قبلہ قاری صاحب بھی درس قرآن سے ہمیں مستفید فرمایا کریں گے۔ درس قرآن کا دورانیہ 20 سے 25 منٹ ہوا کرے گا۔ آپ اپنی قیمتی اوقات میں سے 20-25 منٹ نکال کے روزانہ کے دروس میں تشریف ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے موضوعات بڑے اہم ہیں جن کو بڑی لگن سے جستجو سے تیار کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے، صرف آپ اپنا قیمتی وقت دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی رغبت اور دلچسپی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کے درس کا عنوان ہے واعظ و تلقین کس کے لیے۔ اس سلسلہ میں سورہ یاسین میں سے 2 آیات کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ خالق فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہمارے نبی کو یہ زیب دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے اور ذکر ہے، کن کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا۔ قرآن مجید نازل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارا نبی ڈرائے ان لوگوں کو جو زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمارا نبی ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہے۔
یعنی واعظ و نصیحت اس آدمی کے لیے ہے جو زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد وہ نہیں جو مر چکے ہیں ظاہری طور پہ، مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن وہ حق بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مردہ کہا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو کٹ گئے میدان جہاد میں، خون بہہ گیا، روح نکل گئی، تو اللہ انہیں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو ہماری راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی واعظ و نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو زندہ ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ یہ اقبال نے سوال کیا ہے کہ کیا پھول کی پتی ہیرے کا جگر کاٹ سکتی ہے؟ اگلے مصرے میں کہا کہ کلام نرم و نازک، کلام نرم و نازک مرد ناداں پہ ہے بے اثر۔ یعنی کہ یہ قرآن کسے فائدہ دے گا؟ کہ جو زندہ ہے۔ اور زندہ کون ہے؟ جس کے سینے میں ایمان موجود ہے، سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں عشق رسول موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اسی سورہ کے اندر پچھلے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے فرمایا کہ اِنَّمَا تُنذِرُ، بے شک آپ ڈرائیں گے اس کو کہ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ، کہ جو واعظ و نصیحت کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا کہ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، ایسے آدمی کو خوشخبری سنا دو مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والے اجر کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ قرآن، یہ واعظ و نصیحت اس آدمی کے لیے ہے کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سارے ایمان کی جان یہی عنصر ہے کہ بندے کو ایمان بالغیب نصیب ہو جائے۔ ہدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہی سب سے کمال چیز ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، اس پر ایمان رکھے، اور اس چیز کو پالش روزہ کرتا ہے۔ یہ جو عنصر ہے نا بن دیکھے ایمان لانا، اس کو چمک سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ماہ رمضان اس چیز کو چارج کرتا ہے، اس چیز کو پالش کرتا ہے۔ آپ الحمدللہ میرے گمان کے مطابق سب نے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ سحری وقت بیدار ہوئے، آپ نے روزے کا اہتمام کیا۔ جب 8 یا 10 گھنٹے گزر جائیں گے، آپ کو بھوک ستا رہی ہوگی، پیاس سے آپ نڈال ہو رہے ہوں گے، آپ مریض بھی ہیں، اس کے باوجود نکاہت کا غلبہ ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے، کمرہ بند ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ چاہیں تو فریج میں سے پانی نکال کے پی سکتے ہیں، فروٹ نکال کے کھا سکتے ہیں، کھانا موجود ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کھاتے کیوں نہیں؟ ہر آدمی کے دل میں یہ تصور موجود ہے اگرچہ کمرہ بند ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ رب ہمیں نظر آ نہیں رہا، ماشاء اللہ۔
ہم نے اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈر گئے، بے شک ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، بن دیکھی جنت سے ہم جو ہے رغبت رکھنے لگ گئے۔ قبر کا عذاب ہم نے دیکھا نہیں، ہم قبر کے عذاب سے ڈر گئے۔ اللہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن 14 صدیاں بعد بھی حضور کا پیار سینے سے بسائے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو فرش زمین سے اٹھاتی ہیں، عرش بری تک پہنچا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ ایک شخص توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد توبہ توڑ بیٹھتا ہے۔ جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، حالانکہ اللہ اسے نظر نہیں آ رہا، بن دیکھے اللہ پر ایمان ہے، پختہ یقین ہے، تو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کی گرفت کر سکتا ہوں، اے فرشتوں میں نے اس کے اسی عقیدے کی بنیاد پر اس کی میں نے دوبارہ توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کئی مرتبہ توبہ توڑتا ہے، جتنی مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ اسی بنیاد پر کہ میرا بندہ بن دیکھے مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، میرے عذاب سے بھی ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسی تصور کی بدولت اللہ ہر بار اس آدمی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رمضان کا بھی یہی انعام بندہ مومن کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ بندہ جب سال کے 11 مہینے کوتاہیوں میں گزار دیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، صغائر کبائر، کوئی نماز میں کمی بیشی، لین دین میں کوئی کوتاہی، کوئی بول چال کے اندر کوئی اونچ نیچ، جو کچھ بھی اس طرح کے یعنی شکم پائے جاتے ہیں، جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو رمضان کا صدقہ پچھلے سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فذکر من یخاف وعید، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ڈرائیے قرآن مجید کے ذریعے اس آدمی کو جو وعید سے ڈرتا ہے۔ جو بندہ وعید سے، وعید کا معنی ہے یعنی کہ تنبیہ، وعید کا معنی ہے ڈراوا، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، عذاب دوزخ کا، قہر الہی کا، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بشارت دیتا ہے بخشش کی۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بڑا گنہگار تھا سابقہ امتوں میں سے، اسے پتا چلا کہ قبر کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مروں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، میری راکھ دریاؤں میں بہا دینا، فضاؤں میں اڑا دینا اور جنگلوں میں بکھیر دینا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آخر تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کا عذاب، قبر کا حساب بڑا سخت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کس منہ سے اللہ سے مقابلہ کروں گا، اس کے سامنے جاؤں گا، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مجھے ہی جلا دینا تاکہ نہ قبر میں جائیں گے نہ حساب ہوگا۔ اس کی وصیت کے مطابق گھر والوں نے آگ لگا دی، اس کی راکھ دریاؤں میں بہا دی، فضاؤں میں اڑا دی، اور پھر اللہ کی قدرت نے یعنی کہ اپنا کام دکھایا، اس کے ذرات کو کن کہا، ذرات جڑ گئے۔ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ جوڑنا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح کہ کفار مکہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو اسے زندہ کون کرے گا؟ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اے محبوب انہیں فرما دو کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی زندہ کر لے۔ سبحان اللہ اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اللہ نے کن کہا، اس کے ذرات جڑ گئے۔
ڈھانچہ تیار ہو گیا، جسم مکمل، روح کو حکم ملا، روح بھی اندر آ گئی۔ اللہ نے اس کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے جلا دینا؟ تو حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اس نے کیا کہا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، من خشیتی کا، میں صرف تو اس سے ڈر گیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف ڈر گیا تھا کہ میں کس منہ سے مولا تیرے سامنے آؤں گا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے جلا دینا۔ اللہ فرماتا اچھا تو ڈر گیا تھا میرے سامنے کھڑا ہونے سے، جا میں نے تیرا بیڑا پار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے اندر ڈر پیدا کیا جائے اللہ کا، اس کی ذات کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت سنی نماز فجر میں، اللہ اس میں فرماتا وَلِمَنْ من خاف مقام ربہ جنتان، اللہ فرماتا ہے جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کن کے لیے نصیحت ہے؟ جن کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جو لوگ زندہ ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے، یعنی وعید ہے کہ جو ذکر سے بھاگتے ہیں، جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سورہ قاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ فرماتا ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں شیطان جکڑا جاتا ہے، لیکن لوگ موسیقی بند نہیں کرتے۔ رمضان میں شیطان جکڑا جاتا ہے لیکن لوگ گناہ سے باز نہیں آتے۔ سنیے، اللہ قرآن میں فرماتا کہ جس بندے نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں۔ شیطان تو پہلے ہی ہمارے رگ و ریشہ کے اندر دوڑتا ہے۔ نبی پاک فرماتے اگر شیطان کا قلب انسانی پر قبضہ نہ ہو، اور شیطان ہماری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، سرکار فرماتے اگر شیطان کا انسان کے دل پہ قبضہ نہ ہوتا تو عام انسانوں کو بھی آسمان سے فرشتے اترتے نظر آتے، لیکن ہمارے دل پہ قبضہ ہے شیطان کا، ہمارے رگ و ریشہ کے اندر یہ قابض ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ کے ذکر سے بالکل منہ موڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر لوہا آگ میں رہے تو بتائیں وہ سرخ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بے شک۔ جو لوہا آگ میں پڑا رہتا ہے وہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، اور جو آدمی 11 مہینے شیطان کا ساتھی رہتا ہے، شیطان کا ہمنشیں بن جاتا ہے، وہ رمضان آئے یا حج کا مہینہ ہو، قربانی کے ایام ہو یا 27ویں کی شب ہو، وہ شیطان جیسے کام کرنے شروع کر لیتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا یہ نقصان ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا شیطان اس پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس بندے کی زندگی تنگ کر دیتے، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن۔ اب جو ہماری صورتحال ہے نا، ہماری زندگی ایسے ہی تنگ نہیں ہوئی، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگانی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے، نہ دنیا پہ سکھ ملا نہ آخرت میں چین ملے گا۔ کیا صورتحال بن گئی؟ بہتر تو یہی ہے نا کہ ہم پکے مسلمان بن جائیں تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے، ہماری عقبہ بھی بہتر ہو جائے۔ اگر پکے مسلمان نہیں بنیں گے تو پھر کسی نے کیا خوب کہا تھا، ادھر اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی جا کے مار کھائیں کہ تو مسلمان نہیں تھے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم اگر پکے مسلمان بن جائیں دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ حضور کا پیغام سن کے منہ موڑ لیتے، حضور ان کو قرآن سناتے، وہ آگے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے۔ اللہ نے ان کا نقشہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا فما لہم ان التذکرات موردین، خالق فرماتے ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرا، اللہ فرماتا ہے یہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورا، جو شر سے بھاگ کر بدک جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن سے منہ موڑنے والوں کو گدھا کہا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلا جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کو گدھوں سے تشبیہ دی گئی، اور جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں اللہ ان کی منقبتیں اللہ اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں چند لوگ مل کے بیٹھے کسی جگہ پہ بھی، انہوں نے وہاں نہ قرآن پاک کی تلاوت کی نہ نبی پاک پہ درود پڑھا، یعنی کچھ لوگ بیٹھے انہوں نے بیٹھ کے دنیاوی باتیں کی، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی نہ حضور پہ درود پڑھا، مل کے بیٹھے لیکن دنیاوی باتیں ہوتی رہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی گئی، درود پاک نہیں پڑھا گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ مجلس اہل مجلس کے لیے وبال جان بن جائے، ان کے لیے وبال جان بنے گی۔ تو کتنا خود ستھرا طریقہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی زندگی گزر گئی فضولیات میں، اللہ قرآن کے اندر ان کا نقشہ بیان کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن باوجود کے کلمہ گو ہوں گے، باوجود کے وہ مسلمان ہوں گے، لیکن جب ان کے اجر میں کمی ہوگی، جب ان کے ثواب میں کمی ہوگی، جب ان کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کیا کہیں گے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول وقت گزارتے تھے، اس لیے آج ہمارے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، حضور تشریف لے جا رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، دوسرے حلقے کے اندر دین کو جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میرے آقا نے ذکر و فکر کے حلقے میں بیٹھنے کی بجائے تعلیم و تعلم والے حلقے میں بیٹھ کے آقا کریم نے وقت گزارنا پسند فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔